اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئی پیشکش، امام حسن علیہ السلام کی صلح کے اسباب۔ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے نوک قلم سے ظلم کی شمشیر کے گلے کو کاٹا ہے، لیکن صلح امام حسن اور جنگ امام حسین علیہ السلام سے یہ سمجھ لینا کہ امام حسن صلح پسند تھے کیونکہ ان کا مزاج سرد تھا، اور امام حسین جنگ کو پسند کرتے تھے کیونکہ ان کا مزاج گرم تھا، یہ صرف نادانی ہے۔ کیونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو رسول اکرم کی جانب سے امامت کا تمغہ ملا ہوا ہے۔ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، میرے دونوں نواسے حسن و حسین امام ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ اس روایت میں کھڑے ہونے اور بیٹھنے سے مراد عام اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ کھڑے ہونے سے مراد جنگ ہے اور بیٹھنے سے مراد صلح ہے۔ دوسری بات یہ کہ امام کا کوئی عمل حکمت سے خالی ہونا حکمت الہی کے خلاف ہے، لہذا بغیر سوچے سمجھے اماموں کے متعلق کچھ بھی بول دینا اظہار جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے تو اس کے کچھ اسباب ہیں، آئیے ان میں سے کچھ وجوہات پر نظر کی جائے۔ نمبر 1، فوجی طاقت۔ امام حسن علیہ السلام کے پاس اتنی فوج تھی کہ لشکر معاویہ کو شکست دینا کوئی بھاری کام نہیں تھا، لیکن امام کی فوج میں اتحاد کا فقدان تھا۔ سارے سپاہی آپس میں متحد نہیں تھے، منتشر تھے۔ امام کی دوربین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یہ لوگ میدان سے فرار کر جائیں گے، لہٰذا امام مجبور ہوئے اور صلح کو اختیار کیا۔ نمبر 2، خیانت کار سپہ سالار۔ امام حسن علیہ السلام کے 3 بڑے کمانڈروں میں سے ایک عظیم سپہ سالار جن کا نام تاریخ نے عبید اللہ بیان کیا ہے، ان پر امام کو مکمل بھروسہ تھا اور آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ معاویہ کے لشکر کا حصار کر لیں۔ معاویہ کے سپاہیوں نے عبید اللہ کے ایک بیٹے کو قتل کر دیا تو تاریخ نے بتایا کہ عبید اللہ کو معاویہ کی طرف سے 10 لاکھ درہم عطا کیے گئے، جس کی وجہ سے عبید اللہ لشکر معاویہ میں شامل ہو گئے۔ ایسی صورتحال میں امام کیسے جنگ کر سکتے تھے؟ نمبر 3، غلط پروپیگنڈا۔ معاویہ نے جاسوسوں کا ایک گروہ قیس بن سعد کے لشکر میں چھوڑا۔ قیس بن سعد یعنی وہ کمانڈر جو عبید اللہ کی جگہ پر آئے تھے، ان کے لشکر میں جاسوسوں کا ایک گروہ چھوڑا تاکہ وہ اس بات کو عام کریں کہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی ہے، اور دوسرا جاسوسی گروہ امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں یہ افواہ پھیلانے کو چھوڑا کہ قیس بن سعد نے معاویہ سے صلح کر لی ہے۔ اسی جاسوسی کے ذریعے معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے لشکر کا شیرازہ بکھیر دیا۔ فوج کے منتشر ہونے کی وجہ سے امام کو صلح کی پیشکش قبول کرنا پڑی۔ نمبر 4، خوارج کی خیانت۔ جو لوگ خود کو سب سے بڑا علی کا چاہنے والا کہا کرتے تھے اور عین وقت پر مولا علی علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا، اسی قبیلے کے ایک فرد نے امام حسن علیہ السلام کو اس وقت زخمی کیا جب آپ مدائن سے سابات کی جانب جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لشکر کی موجودگی میں امام کو زخمی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امام کا زخمی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ امام تنہا رہ گئے تھے۔ تمام مورخین نے یہی تحریر کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی صلح کا اصلی سبب لشکر کی خیانت ہے۔
ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی مرضی سے صلح نہیں کی، بلکہ گردش زمانہ کے تحت صلح کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ لہٰذا امام حسن علیہ السلام کو صلح پسند کہنا قرین عقل نہیں ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔